الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله الدال على الخير كفاعله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. معزز سامعین، ہم اس وقت ضلع کشتواڑ کے وڈون علاقے کے آخری گاؤں میں ہیں، اور اس سے پہلے چھنام سکھنئی ہے، اس سے پہلے گمری میں ہمارا حلقہ ہے، جامعہ اہل جموں کشمیر کا حلقہ ہے، اور وہاں پر ایک عظیم جامع مسجد ہے جس میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے جامعہ اہل حدیث کے دعما علماء خطبہ کی معیت میں وہاں پر ایک دعوتی ایک تنظیمی نشست کی، اور الحمدللہ کل ہمیں مروا کے بستی میں ایک عظیم شان عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوئی، اور رات کو بھی ایک عظیم آپتی میں ایک عظیم کانفرنس تھی جامع مسجد میں، اور اس وقت یہ دعوتی کارواں الحمدللہ رواں دوا ہے، اور یہ اس وڈون کی بستی کے آخری گاؤں تک پہنچا۔ البتہ یہاں پر پل بن رہا ہے، اللہ کرے یہ جلد از جلد بنے، اور ہم اس گاؤں تک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اے دعوت توحید پہنچا سکے۔ الحمدللہ جامعہ اہل حدیث جموں کشمیر پرعزم ہے کہ وہ ریاست کے خطے میں کونے کونے میں ڈگر ڈگر نگر نگر کریا کریا بستی بستی منہج سلف صالحین کی عظیم جماعت قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے اور پڑھنے سننے اور سنانے والی یہ جماعت، اس کا کارواں سدا رواں دوا رہے گا۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ۔ قیامت کے دن تک توحید پرستوں کا یہ طائفہ منصورہ دعوت کا ڈنکا، کلمہ توحید کا ڈنکا بجاتا رہے گا، ہر جگہ، سردی میں، گرمی میں، شہر میں، دیہات میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، یہ توحید و سنت کا یہ قافلہ رواں دوا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو میں ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکیوں کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کے راستوں کی طرف دعوت دیتے رہے، نیکیوں کا حکم دیتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، کیونکہ اسی میں ہماری فلاح یابی اور ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود وہ خیر کا عمل آیا۔ یہ خیر کا کارواں، یہ خیر کے علمبردار، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے متوالے، یہ توحید کے فرزندان اپنا یہ دعوتی، یہ تعلیمی، یہ سوشل، یہ رفاہی، یہ سماجی، یہ اصلاحی مشن ہر سطح پر انشاءاللہ نہ صرف جاری رکھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ مشن جاری رہے گا، یہ مشن چلتا رہے گا۔ ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مشن، یہ خیر کے علمبردار اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جائے، اور یہ آپس میں لا یزال الناس صالحین متماسکین ما آتاہم العلم عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعن اکابرہم فاذا آتاہم عن اصاغرہم حلقوا۔ جب تک اپنے اکابرین اور صحابہ سے اور کبار علماء سے یہ جڑے رہیں گے اور ان کا علم حاصل کرتے رہیں گے، تب تک یہ ایک پٹھی رہیں گے، تب تک یہ سیسہ پلائی دیوار کی مانند رہیں گے، تب تک یہ استحکام اور اتحاد کی لڑی میں پروئے، نظم کی لڑی میں پروئے رہیں گے۔ لیکن جب یہ اصاغر سے، چھوٹوں سے یا اپنا علم لیں گے، اہل بدعت سے اپنا علم لیں گے، تبھی یہ بکھر جائیں گے، یہ پراگے دانوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو یہ اعزاز
حاصل ہے کہ اس کی تعلیمات محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سدا بہار تھی، قیامت تک سدا بہار رہیں گی۔ یہ مشن پورا عالمگیر ہے، یہ گوروں کے لیے بھی ہے، سیاہ فاموں کے لیے بھی ہے، عربوں کے لیے بھی ہے، عجموں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، جنوں کے لیے بھی ہے، امیروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، حاکموں کے لیے بھی ہے، محکوموں کے لیے بھی ہے، اور تمام طبقات کے لیے اس دین میں کامل اور مکمل رہبری اور رہنمائی ہے۔ یہی کامل اور مکمل دین ہم اقوام عالم تک پہنچانے کے عزم پر گامزن ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس کارواں کو سلامت رکھے اور انہیں اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور دین کی آبیاری کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے کام لے، اور جن اسلاف نے یہ مشن ہمیں سپرد کیا ہے، ہم تک چھوڑ گئے ہیں، اس کارون کو منظم اور مستحکم کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو پرنور فرمائے۔ جو ان میں سے وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے، جو ان میں سے زندہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے، بالخصوص وادی کشمیر اور کشتواڑ کے ان دور دراز علاقوں میں جنہیں توحید و سنت کی یہ دعوت پہنچانے میں سبقت حاصل ہوئی، اور میں مولانا صفدر شاہ، سید حسین بدخو، مولانا انور شبیانی، مولانا عبدالغنی شبیانی، مولانا عبدالرحمن نوری، مولانا ابوالحسن مبارکی، مولانا علامہ محمد نور الدین، علامہ عبدالرشید طاہری، عبدالسلام ولی، عبدالکبیر دیوا، عبدالغنی چندرا گیری، اور ہمارا ڈوڈا کسوار کا ڈوڈے کا زرگر خاندان، سری نگر کا وانی خاندان، سری نگر کا گھانی خاندان، سری نگر کا ڈار خاندان، اور سری نگر کے جو منشی خاندان، یہ سارے لوگ جن کا اس میں سبقت ہے، انہوں نے اس معاملے میں قربانیاں دی ہیں، اور ہر سال ہر سطح پر ہر نظم میں ہر ڈسپلن میں جو اس جماعت کے خادمین گزرے ہیں، خواہ وہ علامہ ابوالحسن مبارکی ہوں، خواہ وہ ہمارے عبدالاحد حافظ عبدالاحد الرفاعی ہوں، خواہ وہ منشی عبدالعزیز ہوں، خواہ وہ محی الدین گانی صاحب ہوں، خواہ وہ محمد رمضان ڈار ہوں، خواہ وہ عبدالغنی ڈار ہو، خواہ وہ پروفیسر محمد رمضان ہو، خواہ وہ عبداللہ طاری ہوں، خواہ وہ غلام نبی پرے ہوں، خواہ وہ محترم شوکت احمد شاہ صاحب ہوں، خواہ وہ غلام رسول آخرینی صاحب ہوں، خواہ وہ ان کے بعد غلام محمد بٹ صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جنہوں نے بطور نظمہ، بطور ناظمہ نظمہ تبلیغ، بطور آرگنائزر، بطور سیکرٹری جماعت، بطور ہمارے علماء اور ہمارے خطبہ اور ہمارے صاحب سرحد افراد نے، اور جو ہمارے رضاکاروں نے جو اس کے سلسلے میں اپنی خدمات انجام دی ہے، وہ خدمات سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آج جو منوا اور مڈون میں آیا ہوا یہ جمعیت کا عظیم قافلہ ہے، اس میں ہمارے نائب صدر انجینئر محمد شعبان کمار صاحب ہیں، اس میں ہمارا آرگنائزر طارق احمد کلو صاحب ہے، اس میں ہمارے جماعت کے سینئر ناظم محترم غلام نبی بند صاحب ہے، اس میں ہمارے ناظم تعمیرات محترم انجینئر نثار احمد صاحب ہیں، اس میں ہمارے سینئر اساتذ ارشاد احمد مدنی صاحب ہیں، عبدالقیوم سراجی صاحب ہیں، طارق بشیر صاحب ہیں، ارشاد ماگرے صاحب ہیں، اور اس میں ہمارے غلام حسن صاحب ہیں، عبدالمجید نداف صاحب ہیں، اعجاز احمد شاہ صاحب ہیں، منیر احمد سلفی صاحب ہیں، اور ہمارے جو ہے بشارت صاحب ہیں، ویرینا کے ہمارے صدر تحصیل ہیں، اور اسی طرح اس بستی کے جو ہمارے ثبوت ہیں اور ہمارے تحصیل اسلام آباد کے جو ذمہ داران ہیں، یہ سارے اس قافلے کے شاہسوار ہیں، اس قافلہ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین نہ صرف ان کو بلکہ وڑون کی بستی اور منوا کی بستی اور یہاں کے ذمہ داروں ارشاد احمد وانی، خضر محمد وانی، خورشید احمد صاحب، اور ہمارے بلال صاحب، اور یہ جو بھی دوسرے یہاں کے علماء ہیں، فضلاء ہیں، یہاں کے دعوتی ذمہ داران ہیں، حلقہ صدور ہے، یونٹ صدور ہے، مساجد انتظامیہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت، اپنا فضل اور اپنا احسان، اور جو اس قابلے کے دوسرے افراد ہیں جن کا نام لینے سے میں اس وقت قاصر ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں ان کی محنت اور ان کی جدوجہد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، اور انہیں ان قدموں کا، ان لحظات کا، ان لمحات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس دن انہیں اس کا نفع پہنچائے جس دن ایک ایک نیکی کے لیے ہر انسان ترستا ہوگا۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم وملك بر رب رؤوف رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.